أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ شورى کی آیت نمبر 14 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین دیا وہی دین آپ کو دیا، اور ان کو حکم یہ تھا کہ دین پر قائم رہنا ہے، تفرقے نہیں ڈالنے، فرقہ بندی نہیں کرنی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد یعنی نبیوں کے بعد ان کی جو امتیں تھیں انہوں نے آپس میں تفرقے ڈالے، اور یہ جو تفرقے ڈلے یہ کوئی جہالت کی وجہ سے نہیں تھے، علم تھا ان کے پاس، لیکن آپس میں ضد، ہٹ درمی، بغض، حسد، ان وجوہات کی وجہ سے آپس میں اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے. آج بھی جو فرقے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپس میں ضد ہے، کسی نہ کسی کی ضد میں فرقہ بنا لیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 4 امام ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو بعض لوگ فرقہ سمجھ لیتے ہیں. یہ فرقہ نہیں ہے، یہ چاروں ایک ہی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. چاروں کے دلائل اور دین کو ثابت کرنے کے اصول بھی ایک ہی ہیں. پھر ان میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف ضد کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 56 سال تک مسلسل حج کرتے رہے، 56 سال حج کیے. تو دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، مسئلے بھی پوچھتے تھے، بعض بحث بھی کرتے تھے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام گزرے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ آئے ہوئے ہیں تو وہ ملنے آئے. مل کے انہوں نے کہا کہ جی آپ رفع دین نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی وجہ؟ تو امام صاحب نے پوچھا آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. آپ نے پوچھا آپ کے پاس وجہ؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس حدیث ہے. تو امام صاحب نے فرمایا میرے پاس بھی حدیث ہے. اب دونوں کے پاس حدیث ہے. امام اوزاعی نے فرمایا کہ میرے پاس جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ متبع سنت ہیں. تو
تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ اب دونوں کے پاس حدیث، دونوں کے پاس صحابی، ترجیح کس کو دیں گے؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں ترجیح دیتا ہوں کیونکہ متبع سنت مشہور ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ وہ پہلے صف کے نمازی ہیں، مسئلہ نماز کا ہے تو پہلی صف کے نمازی کو ترجیح دیں گے، تیسری یا چوتھی صف کے نمازی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن عمر کی عمر تھوڑی تھی، وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ بن مسعود کی عمر زیادہ تھی، وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ان کا جی بالکل آپ کی دلیل ٹھیک ہے۔ دونوں دلائل سے گفتگو کر رہے ہیں، دونوں کے پاس حدیث ہے، دونوں کے پاس صحابی رسول ہے، وہاں کوئی ضد نہیں ہے۔ فرق ایک نے ایک حدیث لے لی، ایک نے ایک حدیث لے لی، ہیں تو دونوں کے پاس حدیث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ترجیح دی، انہوں نے اس حدیث کو ترجیح دی۔ تو اہل کتاب کے جو لوگ تھے، علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا اور تفرقے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے رب نے فیصلے کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا، یعنی قیامت متعین نہ کی ہوتی، تو لقضی بینہم، تو یہیں فیصلہ کر دیتا، لیکن یہاں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فیصلے کا دن قیامت کو بنایا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد جو کتاب کے وارث بنے وہ قرآن کریم کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور شک بھی ایسا ہے جو ان کو بے چین کیے ہوئے۔ اب ان لوگوں کا تو یہ کردار ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ کو حکم یہ ہے کہ فَادْعُوا، آپ دعوت دیتے رہیں۔ لوگوں نے کیا کیا؟ تفرقے بنائے، گروپ بنائے، قرآن کا انکار کیا، جو بھی وہ کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں۔ آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ دعوت دیتے رہیں۔ فَادْعُوا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو حکم دیا گیا اس پہ قائم رہیں، ڈٹ جائیں، اس پہ ثابت قدم رہیں۔ اور شریعت کا ایک اصول ہے الاستقامت کرامت، استقامت جو ہے نا یہ کرامت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کوئی ہوا میں اڑے تو کرامت ہے، کوئی پانی پہ چلے تو کرامت ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، کرامت ہے، ان ساری کرامتوں سے بڑی کرامت استقامت ہے، اور اس لیے رب نے حکم دیا فاستقم کما امرت، جو حکم ملا اس پہ استقامت دکھائیے، ڈٹ جائیے۔ 12واں پارہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود کے آخری رکوع میں، وہاں بھی الفاظ ہیں فاستقم کما امرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں چند بال سفید آئے، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا۔ آئے فرمایا جی ہاں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں جو قوموں کے حالات ہیں، ان پہ جو عذاب آئے، کیا ان حالات نے آپ کو بوڑھا کیا؟ فرمایا نہیں۔ اس میں جو حکم ہے نا فاستقم کما امرت، یہ معمولی حکم نہیں ہے کہ جیسے حکم ہے ویسے ڈٹ جاؤ، اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ استقامت سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، جھول نہیں ہونی چاہیے، جھکاؤ نہیں، سیدھا کھڑا رہے، جو حکم ملا اس پہ سیدھا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور آج وہ بدنام کرتا ہے نا علماء کو، اللہ کے ولیوں کو، وہ جو جیلم والا انجینئر ہے، کہتا ہے جی اب کرامت کیوں نہیں نظر آتی؟ بھائی علماء اس وقت بھی ظلم و تشدد بھی سہتے ہیں، گالی گلوچ بھی سنتے ہیں، لیکن اپنے موقع پر کھڑے ہیں، استقامت ہے، تو استقامت سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ کہتے ہیں پہلے جیسی کرامتیں کیوں نہیں نظر آتی؟
جس دور میں جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ویسی کرامت دکھاتا ہے، جس نبی کے دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے ویسے معجزات دکھائے، تو کرامتیں بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ اس دور میں استقامت بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ لوگ ذرا سی لالچ یا دباؤ دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، اور علماء اگر کھڑے ہیں اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ساری قوم مخالفت کرے لیکن وہ نہیں ہٹتے اپنے موقف سے، تو یہ ان کی کرامت ہے کہ وہ آج بھی استقامت دکھا رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا اور ہمیں بھی حکم ہے۔ ہمیں تو آج شیطان پٹی پڑھاتا ہے نا، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں وہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں نا، جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو۔ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہ کرو۔ لوگوں کو خوش کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرو، اللہ کے رسول کو خوش کرو۔ اور یوں کہیے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ نازل کیا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا لأعدل بینکم، کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر تم مجھے رسول نہیں مانتے، میری بات نہیں مانتے، تو تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں مانتے تو نہ مانو، ٹھیک ہے بھائی، تم اپنا کام کرو۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، جھگڑا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کو مانا، ایمان والے تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو لہو حجتہم داحضۃ عند ربہم، رب کے ہاں ان کا یہ جھگڑا بالکل ناکام ہے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، رب کے ہاں اس جھگڑے کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ناکام ہے۔ اور ناکامی کیسے ہوگی؟ وعلیہم غضب، اللہ ان سے ناراض ہے، جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے یا اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ ان سے ناراض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو بالکل صحیح نازل کیا، حق کے ساتھ اتری۔ والمیزان، عدل و انصاف کو بھی اللہ نے نازل کیا، یعنی حکم دیا کہ عدل کرو۔ کتاب بھی اللہ نے دی اور عدل کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ اور تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے قیامت قریب آ چکی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے نا وہ جلدی مچاتے ہیں، کیونکہ مانتے جو نہیں، کہتے لاؤ قیامت، دکھاؤ قیامت، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں نا، جو قیامت کو مانتے ہیں، وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا، تو وہ تو ڈرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے۔ الا سن لو، جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ شک نہیں کرنا، ایک ذرہ بھی شک قیامت کے بارے میں ہو تو ایمان چلا جائے گا، اس لیے شک نہیں۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے۔ وہو القوی، اللہ طاقتور ہے۔ العزیز، اللہ غالب ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھے، فجر کی نماز کے بعد اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھے، اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی۔ بھائی اس کو وظیفہ بنا لیں، فجر کے بعد 70 دفعہ، انشاءاللہ رزق میں بہت برکتیں ہوں گی۔ من کان یرید حرث الآخرہ،
جو شخص نیک عمل کر کے بدلہ دنیا میں چاہتا ہے کہ میں نے نیک کام کیا مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، آج کل جس طرح اکثر یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے نیک کام کیا مجھے بدلہ ملنا چاہیے، حالانکہ پہلے یہی ذہن ہوتا تھا بھائی اللہ سے بدلہ لینا ہے، آخرت میں لینا ہے، لیکن اب حالات ایسے بن گئے کہ ہر بندہ چاہتا ہے ابھی بدلہ ملے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے ہم دنیا میں تو دے دیں گے لیکن آخرت میں حصہ نہیں ملے گا، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم صرف بدلہ نہیں دیں گے، ہم زیادہ دیں گے، جتنا بنتا ہے اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ اس لیے نیت آخرت کی ہونی چاہیے۔ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں بس یہ نیت ہو کہ میں نے دنیا میں بدلہ نہیں لینا، میں نے آخرت میں اللہ سے لینا، یہ نیت ہماری ہو۔ پھر اگر اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دے تو یہ انعام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدلہ ضائع ہو گیا۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے بھلا کیا کسی کا، اس نے مجھے مٹھائی دے دی تو کہتے ہیں لو جی میرا تو ثواب ضائع کر دیا تم نے۔ تو بھائی ثواب ضائع نہیں ہوتا، ثواب ضائع ہوتا ہے اپنی غلط نیت پر۔ نیت اپنی ٹھیک ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کا کام کر دیا، یہ نیت ہو۔ پھر اگر اس کے بدلے میں کوئی چیز وہ خود دے دیتا ہے یا اللہ کہیں اور سے دلوا دیتا ہے تو اسے دنیا میں اللہ کا انعام سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے لینے سے میرا ثواب ضائع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو۔ ام لہم شرکا، کیا ان کے جو شریک ہیں یعنی جو بت ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی دین بنایا ہے؟ انہوں نے تو شرک کا ہی کہا، اور ایسا شرک جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو یہ شرک ہی کر رہے ہیں۔ اور یہ دین انہوں نے نہیں بنایا، یہ لوگوں نے خود بنایا، کیونکہ جو بت ہوتے تھے نا وہ کسی نبی کے نام پر یا کسی فرشتے کے نام پر یا کسی ولی کے نام پر ہوتے تھے، اس کی مورتی بناتے تھے۔ تو نہ کسی نبی نے شرک کا کہا، نہ کسی ولی نے کہا، نہ کسی فرشتے نے کہا، تو انہوں نے جو شرک بنا لیا تو خود بنایا نا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن تم ان ظالموں کو دیکھو گے یعنی مشرکوں کو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اعمال نامہ سامنے آ جائے گا نا، پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ اب وہ ساری فلم چلے گی نا دنیا والی، پتہ ہے میں نے فلاں جرم کیا، فلاں جرم کیا، فلاں کیا، ابھی اندر ہی اندر ڈر رہے ہوں گے کہ آج نہیں بچ سکتے، اب کیا بنے گا ہمارا۔ اور یہ واقع ہو کے رہے گا عذاب، اس سے ہی بچ نہیں سکتے۔ اور جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، فی روضات الجنات، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ باغات ہوں گے، ان میں نعمتیں ہی نعمتیں، پھل فروٹ ہر چیز ہوگی، اور رب کے ہاں انہیں وہ سب ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو جی میں آئے گا وہ فوراً مل جائے گا، انکار نہیں ہوگا، انتظار نہیں ہوگا، بس جو چاہا فوراً اس کو ملے گا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جنتیوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتا ہے جنت کی، اور کن بندوں کو؟ جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تبلیغ کر رہا ہوں میں تم سے معاوضہ تو نہیں مانگ رہا، کسی نبی نے بھی نہیں مانگا، اور ہر نبی نے کہا کہ ہم تم سے معاوضہ نہیں مانگتے۔ تو یہاں بھی اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں اتنی بات ضرور چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، اتنا میں چاہتا ہوں کہ تم بات مانو یا نہ مانو، میں معاوضہ بھی نہیں مانگتا، لیکن اتنا تو خیال کرو نا کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے تو محبت کرو۔ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد اہل بیت ہے، کہ اہل بیت سے محبت کرو، یہ نبی چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے،
ایمان کی نشانی ہے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا نام لے کے فرمایا علی سے محبت رکھنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کی آپ نے تعریف فرمائی کہ فاطمہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا حضرت حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا اے اللہ مجھے حسن و حسین سے محبت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، مجھے ان سے محبت ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، آخری جملہ وہ ہمارے لیے بہت حوصلے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر۔ ہم سب حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں، تو نبی کی دعا سے اللہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں، یہ بھی ہمارے امام ہیں۔ بعض لوگوں نے تقسیم کر دی کہ صحابہ ہمارے ہیں، اہل بیت تمہارے ہیں۔ یہ تقسیم غلط ہے۔ اگر کوئی رافضی بنے، رافضی اسے کہتے ہیں جو صحابی سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ لیکن صحابی سے بغض، مومن نہیں ہے۔ ایک ناسبی ہوتا ہے جو اس کا الٹ ہے، صحابی سے محبت اہل بیت سے بغض، یہ بھی مومن نہیں ہے۔ اور آج کل یہ فتنہ عروج پہ جا رہا ہے، رافضیوں کو تو سب کو پتہ ہے۔ اب ان کی ضد میں آ کے نیا گروپ اٹھا جس کو ناسبی کہتے ہیں، وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اب کھل کے ان کی ہمت نہیں تو اشاروں کنایوں میں باتیں کرتے ہیں۔ سرگودے کا ایک مولوی صاحب ہے، اسے خود کہا تقریر کے دوران کہہ رہا ہے کہ میرا یہ جملہ علماء سمجھیں گے، کہتا ہے میرا جملہ علماء سمجھیں گے، میں اشارہ کروں گا عام لوگ نہیں سمجھیں گے۔ پھر کیسے اشارہ کیا؟ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے ایک نواسے حضرت علی بھی ہیں، حضرت زینب کے بیٹے علی، ان کو کہتے ہیں علی زینبی۔ کہتے ہیں وہ جنگ میں گئے ہیں، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، وہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس جنگ میں گئے ہیں، کہتے ہیں کافروں میں گھس گئے ہیں، انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کہ مجھے واپس جانے دو۔ اب یہ اشارہ کدھر کر رہا ہے کہ حضرت حسین کربلا میں جب پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے جہاد پہ جانے دو، 3 شرطیں پیش کی۔ تو ادھر اشارہ کر رہا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، کہتا ہے علی زیربی نے تو نہیں کہا کہ مجھے واپس جانے دو، اس لیے اس نے کہا تھا علماء سمجھیں گے بات۔ یعنی حضرت حسین کی شان کم کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ جی حضرت علی سے میری کوئی جھڑپ ہو گئی، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ فرمایا تلاش کرو، تلاش کیا تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے، تو قمیض اتری ہوئی تھی حضرت علی کی، مٹی کا فرش تھا اس پہ لیٹے ہوئے تھے، تو جسم پہ مٹی لگی ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کی کنیت وہاں سے بنی، اے مٹی والے اٹھ۔ لیکن اس نے انداز کیا اختیار کیا، کبھی یہ کلپ ہو سکتا ہے آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ مل جائے، بڑے عجیب انداز میں کہتا ہے، نبی نے یوں ٹھوکر ماری ہے، کہا قم یا ابا تراب۔ یہ انداز ہے؟ نبی تو محبت کرتے ہیں حضرت علی سے، وہ تو پیار سے اٹھا رہے تھے، علی اٹھو۔ پھر آگے کیا کہتا ہے
حالانکہ احادیث میں ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام حضرت علی کو لے کے گھر گئے، حضرت فاطمہ اور علی کی صلح کرائی اور خوش ہو گئے۔ وہ کہتا ہے نہیں، حضور نے کہا علی چل ان کو بلا کے لا، ابوبکر و عمر کو جنہوں نے تیرا رشتہ کرایا تھا۔ پھر کہتا ہے جب باپ بیٹی کے بارے میں دکھی ہوتا ہے نا تو ان لوگوں سے شکایت کرتے ہیں جنہوں نے رشتہ کرایا ہوتا ہے۔ اب یہ اشارہ دے رہا ہے کہ نبی دکھی ہیں تو کہا علی صدیق اور عمر کو بلاؤ۔ پھر آگے کیا کہتا ہے ایک داماد وہ ہے جس سے سسر دکھی ہے۔ اب یہ اشارے کر رہا ہے حضرت علی کی طرف کہ ایک داماد وہ ہے جس سے سسر دکھی ہے، ایک داماد وہ ہے جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی ہیں۔ اب یہ اس طرح طنز کرتا ہے۔ یہ آپ کے شہداء مصب والے قاضی یونس صاحب، میں نے خود کلپ سنا ہے، کہتے ہیں مستدرک حاکم میں حضرت حمزہ کے بارے میں اسد اللہ کا شیر، کہتے ہیں اللہ کا شیر تو حضرت حمزہ ہے اور یار لوگوں نے کسی اور کو شیر خدا بنا دیا۔ اب اندازہ لگائیں کدھر بات کر رہا ہے وہ، یعنی حضرت علی کو شیر خدا نہ کہو، علی شیر خدا نہیں، کہتے ہیں حضرت حمزہ کو نبی نے اسد اللہ کہا ہے، شیر خدا، کہتے ہیں یار لوگوں نے کسی اور کو شیر خدا بنا دیا، یعنی حضرت علی کا نام لینا بھی گوارا نہیں۔ ان کو ناسبی کہتے ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت یعنی سنی وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت رکھے، اہل بیت سے بھی محبت رکھے، نہ صحابی کا بغض ہو نہ اہل بیت کا بغض ہو۔ اور اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن اتنا تو خیال کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو ہم قرآن کے مطابق اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی محبت پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔